خوش آمدید، خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج کا اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سیمسٹر 4 اردو MJC 5 کی میراتھن کلاس۔ اس کلاس میں ہم اب تک جتنے یونٹس MJC 5 میں پڑھے ہیں ان سب کو پھر سے پڑھیں گے اور ریویژن کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیے، سیمسٹر 5 کا سلیبس دیکھ کر بالکل ٹینشن نہیں لیجیے۔ سلیبس بڑا ضرور ہے لیکن ہم اسے صحیح سینٹینس میں سمجھیں گے تو بالکل مشکل نہیں لگے گا۔ آج کی میراتھن کلاس صرف سلیبس ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم کانسیپٹس کو سمجھیں گے، مشکل مصنفوں کے حالات زندگی کو دیکھیں گے اور انہوں نے جو کتاب جو بھی نظم غزل جو بھی لکھے ہیں ان کو دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایگزام میں آنسر کیسے لکھنا ہے۔ آپ کو میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کلاس کو اسکپ مت کیجیے گا، امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ کرتے جائیے گا، اور جہاں کچھ سمجھ نہ آئے وہاں پاؤز کر کے دوبارہ دیکھیے، اور اس سے بھی نہ ہو تو آپ کمنٹ کریے۔ میری پوری کوشش رہے گی کہ آپ کے پریشانی کو دور کریں۔ اور سب سے ضروری بات، صرف ویڈیو دیکھنے سے تیاری نہیں ہوتی ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں اس کو خود بھی ایک بار لکھنے کی کوشش کرے، اسے خود بھی پڑھے۔ آپ کو ہر چیز رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے کانسیپٹ سمجھیے پھر اس کو اپنے الفاظ میں یاد کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا سلیبس اب تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے یا مجھ سے نہیں ہوگا تو یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ آج سے پھر سے تیاری کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک میراتھن میں ضروری یہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنے جلدی مکمل کریں، ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم فائنل لائن تک رکتے نہیں ہیں۔ تو نوٹ بک اور پین ریڈی رکھیے، فون کی غیر ضروری نوٹیفیکیشنز کو آف کر دیجیے اور خود سے ایک وعدہ کیجیے، آج میں صرف کلاس نہیں دیکھوں گی یا دیکھوں گا۔ آج میں صرف یہ کلاس نہیں دیکھوں گی یا دیکھوں گا، آج میں اپنی تیاری کو ایک قدم آگے لے جاؤں گا یا لے جاؤں گی۔ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں، MJC 5 کی میراتھن کلاس شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں 5 یونٹس کے بارے میں پڑھنی ہے۔ دیکھیے پہلا یونٹ ہے آپ کا مثنوی نگاری کا فن اور روایات، میر حسن اور سحر البیان کو پڑھنا ہے۔ اس میں آپ کو مثنوی کے بارے میں پڑھنا ہے، حسن اور سحر البیان انہوں نے لکھا کے بارے میں پڑھنا ہے۔ دیکھیے آپ کا پہلا یونٹ ہے مثنوی کے بارے میں۔ دیکھیے لکھا مثنوی کیا ہے۔ مثنوی اردو اور فارسی شاعری کی ایک اہم صنف ہے۔ اس میں عموماً طویل قصہ، داستان یا واقعہ مسلسل اشعار میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مثنوی میں لمبے دیکھیے قصے، داستان یا واقعہ اشعاروں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اشعار میں مطلب کسی بھی کہانی کو، کسی بھی داستان کو اسے اشعار میں تبدیل کر کے اور لمبے اشعار اس میں لکھے جاتے ہیں۔ مثنوی کے حیا، ہر شعر کے دونوں مصرعے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں جبکہ اگلے شعر میں قافیہ بدل جاتا ہے۔ آپ اس لائن کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کیونکہ یہ آپ کے BA میں ہے تو BA میں کام آئے گی، ماسٹرز میں جائیے گا تو وہاں بھی آپ کو یہ کام آئے گی۔ یعنی یہ سمجھیں پوری کی پوری مثنوی اسی پہ ہی ٹکی ہوئی ہے۔ ہر شعر کی دونوں مصرعے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں جبکہ اگلے شعر میں قافیہ بدل جاتا ہے۔ مثنوی کے اہم موضوعات، مثنوی کی اہم موضوعات دیکھیں گے، عشق و محبت، داستان و قصہ، اخلاق، مذہب، تصور، جنگ و رزمہ واقعات دیکھیں گے۔ مثنوی کی فن خصوصیات، پہلا ہے قصہ گوئی۔ مثنوی کی فن خصوصیات میں پہلا ہے قصہ گوئی، دوسرا ہے کردار نگاری، تیسرا ہے منظر نگاری، چوتھا ہے مکالمہ نگاری اور پانچواں ہے جذبات نگاری، اور آخری ہے
زبان و بیان۔ دیکھیے ہم ایک ایک کر کے سب کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا قصہ گوئی۔ قصہ گوئی میں ہے واقعات کو ترتیب اور تسلسل کے ساتھ بیان کرنا۔ کسی بھی واقعات کو ترتیب اور تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کو قصہ گوئی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کردار نگاری، کرداروں کی شخصیت، عادات اور جذبات کو نمایاں کرنا۔ تیسرا ہے منظر نگاری، فطرت، باغ، محل، موسم اور ماحول تصور کشی۔ مکالمہ نگاری، کرداروں کی گفتگو کے ذریعے قصے میں دلچسپی پیدا کرنا۔ آگے ہے پانچواں جذبات نگاری، عشق، غم، خوشی، انتظار اور جدائی کا اظہار۔ آخری ہے زبان و بیان، سادہ، رواں اور دلکش انداز۔ آگے اردو مثنوی کی روایات۔ اردو مثنوی کی بنیاد اردو مثنوی کی بنیاد روایت فارسی ادب سے اردو میں آئی۔ دکنی دور میں مثنوی کو اہم مقام حاصل ہوا۔ بعد میں شمالی ہند میں بھی مثنوی کی روایات مضبوط ہوئی۔ اردو مثنوی میں عشق، داستان، مذہب، اخلاق، رزمہ موضوعات سبھی کو جگہ ملی ہے۔ آگے ہے میر حسن۔ دیکھیے پہلے یونٹ کے مصنف میر حسن کے بارے میں لکھا ہے۔ میر حسن اردو کے کلاسیکل دور کے اہم مصنف، نگار، شاعر ہیں۔ ان کی سب سے مشہور مثنوی شہر البیان جو آپ کی سبق میں پڑھنا ہے وہ ہے۔ میر حسن کی شاعری کی نمایاں خصوصیات: قصہ گوئی، منظر نگاری، کردار نگاری، جذبات نگاری، مکالمہ نگاری، رواں اور دلکش زبان۔ دیکھیے سحر البیان کے بارے میں لکھا ہے۔ سحر البیان میر حسن کی مشہور کلاسیکل مثنوی ہے۔ یہ ایک داستانی اور عشقیہ مثنوی ہے۔ اس کے مرکزی کرداروں میں بے نظیر اور بدر منیر اہم ہیں۔ مثنوی میں عشق، دیکھیے اس مثنوی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس مثنوی میں جو کردار ہے بے نظیر اور بدر منیر، یہ دونوں سب سے اہم ہے۔ اس مثنوی کے کرداروں کے یہ نام ہیں۔ مثنوی میں عشق، مشکلات، جستجو اور ملاب کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے آگے سحر البیان کے فن محاسن: قصہ گوئی، واقعات میں تسلسل، کردار نگاری، کرداروں کی شخصیت اور جذبات کا اظہار، منظر نگاری، فطری اور داستانی ماحول کی خصوصیات تصویر، مکالمہ نگاری، گفتگو کے ذریعے قصے میں روشنی، جذبات نگاری، عشق، جدائی، انتظار اور خوشی کی ترجمانی، زبان، سادہ، رواں اور دلچسپ۔ یونٹ 1 ریپڈ ریویژن۔ ایک بار میں پورے یونٹ 1 کو کیسے ایک ورڈ میں ریویژن کر سکتے ہیں۔ مثنوی کیسی ہے؟ طویل بیانیہ شاعری۔ اہم شاعر میر حسن۔ اہم مثنوی سحر البیان۔ میر حسن کی اہم مثنوی ہے سحر البیان۔ مرکزی کردار بے نظیر بدر منیر۔ اہم فن خصوصیات: قصہ گوئی، منظر نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، جذبات نگاری۔ اب دیکھیے ہم یونٹ 2 کی طرف آتے ہیں۔ یونٹ 2 ہے آپ کا مرثیہ۔ مرثیہ کیا ہے؟ دیکھیے مرثیہ ایسی شاعری ہے جس میں کسی وفات یا المناک واقعے پر غم اور سوگ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اردو میں مرثیہ کا سب سے اہم تعلق واقعات کربلا سے قائم ہوا۔ کربلائے مرثیے میں صرف غم ہی نہیں بلکہ شجاعت،
وفاداری، صبر اور قربانی بھی نمایاں ہوتی ہے۔ دیکھیے اردو مرثیے کی روایات۔ ابتدائی دور میں مرثیہ عام طور پر کسی وفات یا سانحہ کے غم کے اظہار کے لیے کہا جاتا تھا۔ واقعہ کربلا نے اردو مرثیے کو ایک مضبوط ادبی روایت عطا کی۔ لکھنؤ مرثیہ نگاری کا اہم مرکزی بیان۔ میر انیس اور میر دبیر نے اردو مرثیے کو بلندی عطا کی۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبیں۔ مرثیے کے اہم اجزائے ترکیبیں یہ ہیں۔ دیکھیے پہلا ہے چہرہ، دوسرا سراپا، تیسرا رخصت، چوتھا آمد، پانچواں رجز، چھٹا رزم، ساتواں شہادت، آٹھواں بین۔ یہ نام آبجیکٹیو کوشچنز اور شارٹ کوشچنز کے لیے ضرور یاد کر لیں، اس سے بہت کوشچنز آپ کے ایگزام میں آئیں گے۔ دیکھیے آگے مرثیے کی فن خصوصیات۔ واقعہ نگاری۔ مرثیے میں واقعہ نگاری میں ہے واقعہ کو ترتیب سے بیان کرنا۔ کردار نگاری، کرداروں کی عظمت، بہادری اور وفاداری دیکھنا۔ جذبات نگاری، غم، صبر، محبت اور قربانی کا اظہار۔ منظر نگاری، کربلا، خیمے، سفر اور جنگ کے منظر۔ مکالمہ نگاری، کرداروں کی گفتگو کے ذریعے جذبات اظہار کرنا۔ یونٹ 2 کا آپ کا ریپڈ ریویژن۔ دیکھیے آپ ایک بار میں پورے یونٹ 2 کو کچھ ورڈز میں کیسے ریویژن کر سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو یونٹ 2 میں مرثیہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ مرثیہ یعنی غم اور سوگ کی شاعری۔ جس شاعری میں غم اور سوگ کی باتیں کی گئی ہو اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اردو مرثیے کا اہم موضوع واقعہ کربلا ہے۔ اہم مرکز لکھنؤ۔ اہم شعراء میر انیس و میر دبیر۔ اہم اجزائے، اس میں اجزائے کا نام ہے چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، بین۔ دیکھیے آپ یونٹ شروع ہوتا ہے، یونٹ ہے میر انیس۔ میر انیس، میر بابر علی انیس اردو کے عظیم مرثیہ نگار میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی مرثیہ نگاری میں واقعات نگاری، کردار نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری، مکالمہ نگاری نمایاں ہیں۔ میر انیس کی مرثیہ نگاری۔ دیکھیے میر انیس کی مرثیہ نگاری ہے۔ میر انیس واقعات کو اس نظر میں بیان کرتے ہیں کہ قاری کے سامنے پورے منظر قائم ہو جاتا ہے۔ ان کے مرثیوں میں کرداروں کی شجاعت، وفاداری، صبر اور قربانی خاص طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ ان کی زبان فصیح، رواں اور محاوراتی اور مؤثر ہے۔ آگے ہے منتخب متن۔ جب کربلا میں داخل شاہدین ہوا، یہ میر انیس کی مرثیہ نگاری کے مطالعے کے لیے اہم متن ہے۔ متن پڑھتے وقت 4 چیزوں پر خاص توجہ ہے: واقعات، کردار، منظر، جذبات۔ تشریح کیسے لکھیں؟ تشریح اس کا کیسے لکھیں؟ کسی شعر کی تشریح کرتے وقت سیاق و سباق پہلا اس کا خیال رکھیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، آسان الفاظ میں مفہوم، مرکزی خیال، فنی خصوصیات، مختصر نتیجہ ضرور لکھیں۔ آگے یونٹ دیکھیں گے، چوتھا یونٹ ہے ہمارا قصیدہ۔ قصیدہ کیا ہے؟ قصیدہ اردو شاعری کی ایک طویل صنف ہے۔ اس میں عموماً کسی شخص، بادشاہ، حاکم یا بزرگ
کی مدح و توصیف کی جاتی ہے۔ قصیدہ میں شاعر اپنے زور و بیان، تشبیہ، استعارہ اور مبالغہ کا بھی اظہار کرتا ہے۔ آگے ہے قصیدے کی روایات۔ قصیدے کی قدیم روایات: عربی، فارسی، اردو۔ عربی سے فارسی، فارسی سے اردو۔ اردو میں قصیدے درباری ماحول میں بہت مقبول تھا۔ بادشاہوں، نوابوں اور امراء کی مدح کے لیے قصیدے لکھے گئے۔ بعد میں اس میں ہجو، طنز اور شہداشوب جیسے رنگ بھی پیدا ہوئے۔ آگے ہے قصیدے کے اجزائے ترکیبیں: تسبیب اور نصیب۔ ابتدائی تمہید کے حصے: غریز، مدح، دعا، ہجو۔ غریز کو دیکھیں گے، ایک ایک کر کے ہم ان سب کے بارے میں پڑھیں گے۔ غریز: تمہید سے اصل موضوع کی طرف منتقل ہونا۔ مدح: ممدوح کی تعریف۔ دعا: ممدوح کے لیے دعائے کلمات۔ ہجو: کسی شخص یا چیز کی مذمت یا تضحیک۔ آگے ہے قصیدے کی فنی خصوصیات: زور و بیان، بلند آہنگی، مبالغہ، تشبیہ، استعارہ، لفظی صنعتیں، مدح و توصیف، ہجو و طنز۔ آگے ہے اہم قصیدہ نگار: مرزا محمد رفیع سادہ، اردو کے اہم قصیدہ نگار اور ہجو نگار شاعر۔ آگے ہے شیخ ابراہیم ذوق، درباری مداحیہ قصیدے کی اہم شاعر۔ دیکھیے ریپڈ ریویژن، دیکھیے ہم دیکھیں گے یونٹ 4 کے ریپڈ ریویژن۔ قصیدہ: طویل شعری تصنیف۔ بنیاد: مقصد، مدح و توصیف۔ روایت: عربی، فارسی، اردو۔ اہم اجزاء: تسبیب، غریز، مدح، دعا۔ اہم خصوصیات: زور و بیان، مبالغہ، تشبیہ، اشارات، صنف۔ اب ہم اپنے 5ویں یونٹ کی طرف چلتے ہیں۔ 5ویں یونٹ میں ہمیں سادہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ مرزا محمد رفیع سادہ۔ مرزا محمد رفیع سادہ کلاسیکل کی اردو کے اہم شاعر، قصیدہ نگار اور ہجو نگار تھے۔ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات: زور و بیان، شوخی، مبالغہ، طنز، ہجو۔ آگے ہے سادہ کی قصیدہ نگار۔ سادہ کے قصیدہ میں زور و بیان اور مبالغہ کو خاص اہمیت دی۔ ان کے ہجویہ کلام میں طنز اور مزاح کے ذریعے کمزوریوں کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ ان کی زبان سوخ اور برجستہ اور اثر انگیز ہے۔ ہجوِ اسبِ لغر یا سادہ کی ہجو شاعری کا اہم متن ہے۔ اسب گھوڑا، لغت کمزور دبلا۔ ہجوِ اسبِ لغات کو تضحیکِ روزگار کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ابھی آپ کے سمسٹر میں اسے اس نام سے جانتے ہیں۔ اگر آپ ماسٹرز میں نیٹ کے سلیبس میں پڑھیں گے تو اسے تضحیکِ روزگار کے نام سے جانیں گے۔ یہ ہے ایک ہی، پر صرف ان کے 2 نام ہیں۔ کچھ لوگ اسے تضحیکِ روزگار سے نام کے جانتے ہیں اور کچھ لوگ اسے اس نام سے۔ اس سے پہلے جب میں نے کلاس لیا تھا تو اسے میں نے تضحیکِ روزگار کے نام سے ہی پڑھایا تھا۔ شاعر ایک کمزور گھوڑے کی حالات کو ہجویہ، طنز اور مبالغہ آگے لکھا ہے۔ ہجوِ اسبِ لغات خلاصہ: شاعر ایک ایسے گھوڑے کی تصویر پیش کرتا ہے جو انتہائی کمزور اور لگت ہے۔ اس کے جسمانی حالات اور کمزوری کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ مزاح، طنز اور ہجو پیدا ہوتی ہے۔
شاعر کی زبان شوخ اور برجستہ ہے، جس سے گھوڑے کی تصویر قاری کے سامنے واضح ہوتا ہے۔ اس قصیدے میں ایک کمزور گھوڑے کو دکھایا گیا ہے، کمزور گھوڑے کے حالات کو، کہ وہ کمزور ہونے کے بعد مغلیہ خاندان، مغلیہ سلطنت کا گھوڑا کیسے ہو جاتا ہے۔ آگے لکھا ہے ہجو اسب لغات فنی محاسن۔ ہجو کمزوری کو نمایاں کرنا، مبالغہ کمزوری کو حد سے زیادہ بڑی کرپش کرنا، طنز ظاہری مزاح کے ذریعے تنقید کرنا، مزاح دلچسپ اور ظریفانہ کیفیت پیدا کرنا، منظر نگاری گھوڑے کی حالات کی جیتی جاگتی تصویر، زبان سوخ برجستہ اور مؤثر۔ آگے ہے آخری یونٹ 5 کی ریپڈ ریویژن۔ شاعر کا نام، سودا، صنف قصیدہ ہجو، متن ہجو اسب لغر، اہم عناصر ہجو، طنز، مبالغہ، مزاح، منظر نگاری، شوخ نگاری۔ دیکھیں گے فائنل ریویژن ہمارا، دیکھیں گے کچھ ضروری سوالات اس کے امتحان میں جو MJC 5 میں آ سکتے ہیں۔ دیکھیں گے پہلا ہے مثنوی کے فن و روایات پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ دوسرا ہے میر حسن کی مثنوی نگاری کی خصوصیات بیان کیجیے۔ آگے ہے تیسرا ہے سحر البیان کے فن محاسن پر روشنی ڈالیں۔ چوتھا ہے مرثیہ نگاری کے فن و روایات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ پانچواں ہے میر انیس کی مرثیہ نگار کی خصوصیات بیان کیجیے۔ چھٹا ہے قصیدہ نگاری کے فن و روایات پر روشنی ڈالیں۔ ساتواں ہے سودا کی قصیدہ نگار کی جائزہ لیجیے۔ آخری ہے ہجو اسب لغر کے فن محاسن بیان کیجیے۔ دیکھیے اب کچھ شارٹ کویشچنس جو آپ کے امتحان میں آ سکتے ہیں، کچھ امپورٹنٹ شارٹ کویشچنس ہیں، اس کو دیکھیں۔ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ میر حسن کی مشہور مثنوی کا نام لکھیں۔ سحر البیان کے مرکزی کردار کون ہے؟ مرثیہ کی تعریف کیجیے۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی لکھیں۔ میر انیس کی مرثیہ نگاری کی خصوصیات لکھیں۔ قصیدے کسے کہتے ہیں؟ قصیدے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ سودا کون تھا؟ سودا کون تھے؟ ہجو اسب لغر کے اہم فنی عناصر کیا ہیں؟ آمین۔